بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون۔ میرے بھائیو، قرآن کی یہ چھوٹی سی آیت ہے، لیکن ہر آیت میں ہدایت ہے، چاہے وہ چھوٹی آیت ہو چاہے بڑی آیت ہو۔ قرآن اترا ہی ہے میری آپ کی ہدایت کے لیے۔ لوگ قرآن میں سائنس تلاش کرتے ہیں، قرآن سائنس کے لیے نہیں آیا۔ سائنس تو عقل سے تعلق رکھتی ہے، اور عقل تو بہت نیچے ہے، وہی بہت اوپر ہے، وہی اللہ کا کلام ہے۔ آپ نے نہیں سنا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو حضرت لیٹ جاتے تھے، آپ پر وہ بوجھ پڑتا تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کبھی کبھی آپ لیٹ گئے اور آپ کا پاؤں ہمارے پاؤں پر گر گیا تو وزن اتنا ہوتا تھا حضرت کے پاؤں کا کہ ہمیں لگتا تھا ہمارا پاؤں پھٹ جائے گا۔ جب آپ کے پاؤں کا اتنا وزن ہے تو وحی کا کتنا وزن ہوگا۔ اقرأ باسم ربک الذی جب آپ پر اتری اور جبریل امین نے آپ کو 3 مرتبہ زور سے دبایا، بہت زور سے دبایا، حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ میری جان نہ نکل جائے، اتنے، اور پھر جبریل دبائیں۔ اور ہمارے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر عجیب و غریب حکمت نقل فرمائی کہ 3 مرتبہ کیوں دبایا، ایک ہی مرتبہ دبا کر کے پڑھا دیتے اقرأ باسم ربک الذی، 3 مرتبہ۔ فرمایا نسبت کی 4 قسمیں ہیں، تصوف ثابت فرمایا ایک نسبت تو اللہ کا تعارف، وہ تو سبھی کو ہے، اللہ کی پہچان وہ تو تھی ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد دوسری نسبت ہوتی ہے نسبت انعکاسی، عکس پڑتا ہے، جیسے آئینے کے سامنے کھڑے رہو تو عکس پڑتا ہے۔ انعکاسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت کو پہلی مرتبہ دبا کر آپ کو روحانیت کی طرف کھینچا، آپ پر عکس پڑا جبریل امین کا، یہ ڈالنا چاہتے تھے، اور پھر دوسری مرتبہ دبا کر نسبت آپ کو عطا فرمائی القائی۔ القائی کا معنی ہوتا ہے شیخ سے اتنے قریب ہو جانا کہ ان کی باتیں دلوں میں اترتی چلی جائیں، اور تیسری مرتبہ دبا کر نسبت اتحادی عطا فرمائی۔ اتحاد کا مطلب ہوتا ہے میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا۔ فرمایا آپ بشر ہے، میں فرشتہ ہوں، اگر آپ کو مجھ سے میری فرشتے ہونے کی حالت میں وحی لینا ہے تو پھر آپ کو روحانیت پر آنا پڑے گا۔ تو آپ کو روحانیت کی طرف مکمل متوجہ کرنے کے لیے تیسری مرتبہ دبایا، اور جب یہ تینوں صفت نصیب ہو گئی تو پھر اقرأ باسم ربک الذی کی وحی عطا فرمائی۔ تو قرآن کریم کا نزول اور اس پر حضرت نبی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر بہت بھاری قرآن اتارنے والے، بہت وزنی قرآن اتار رہے، بہت وزن ہے اس کا۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنو تاکہ قرآن کی عظمت پیدا ہو۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی وزن نہیں معلوم ہوتا ہے نا، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ہمیں تو کوئی وزن نہیں معلوم ہو رہا ہے، بس پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں سارا وزن ہمارے نبی نے برداشت کر کے تمہارے لیے آسان کر دیا، برداشت انہوں نے کر لیا، ان کا سینہ پھٹا جا رہا تھا، ان کا دل پھٹا جا رہا تھا، ان کا بدن ٹوٹا جا رہا تھا، اس کو برداشت کرنے کے لیے فرمایا میں برداشت کر لوں میری امت کے لیے آسان ہو جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں اسی لیے قلب محمدی سے ہو کر قرآن آیا تاکہ امت کے لیے آسان ہو جائے۔ اگر سیدھا قرآن آتا تو جہاں پہاڑ یہ کہتا ہے قرآن میں کہ میں پھٹ جاؤں گا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ،
پہاڑ، آسمان، زمین سب کہہ رہے ہیں کہ ہم پر اگر تو اتارے گا تو ہم پھٹ جائیں گے۔ تو یہ چھوٹا سا انسان اس کو کیسے برداشت کرتا؟ اگر ڈائریکٹ اللہ قرآن دیتا تو ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کر سکتا، چورا چورا ہو کر کے ختم ہو جاتے۔ لیکن وہ قلب محمدی کو اللہ نے وہ طاقت دی تھی۔ حضرت کو کتنی طاقت دی تھی؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کی طاقت عطا فرمائی تھی، 30 مردوں کی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جنتی 30 مردوں کی، اور جنت میں ایک مرد کو 100 مردوں کی طاقت۔ تو اس کو اب 30 کو 100 میں گن لو، 3000 آدمیوں کی طاقت عطا فرمائی، 3000 مردوں کی طاقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ جب ہی تو اتنے حالات، اتنے مصائب، اتنی پریشانیاں، امت کا غم، کیسا غم؟ قرآن کی ایک آیت سے آپ کا غم ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، پیغمبر آپ اپنا دل کھو بیٹھو گے، مر جاؤ گے، اب تو اتنا غم کر رہے ہیں ان کے پیچھے۔ باخع نفسک، ہمارے ایک استاذ نے ترجمہ کیا تھا لعلک باخع نفسک، آپ کو اٹیک آ جائے گا اللہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے انداز لگائیں کہ کتنا غم تھا آپ پر۔ لیکن ان تمام غموں کے باوجود یہ حضرات علماء بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث شریف میں لکھا ہے 19-20 بال سے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق 19 بال سفید تھے کل، اور ایک روایت کے مطابق 20، اور ایک روایت کے مطابق 21 بال، وہ بھی سر، یہ چھوٹی داڑھی اور یہ بڑی داڑھی، ان سب کو ملا کر۔ یہاں ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ 35 سال کی عمر میں غموں کے اندر ساری داڑھی سفید ہو جاتی ہے، ٹینشنوں میں، تھوڑے سے حالات میں ہماری داڑھیاں سفید ہو جاتی ہے۔ حضرت کو اتنے غموم، اتنے مکی زندگی کے حالات میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے، وہ حالات آپ کے ساتھ 13 سال تک حالات پہ حالات۔ پھر مدنی زندگی میں حالات، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، قریظہ ہے، کتنے غموم۔ اس کے باوجود 21 بال سے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قوت برداشت بہت زبردست عطا فرمائی، اور جس انسان کی قوت برداشت بڑی زبردست ہوتی ہے وہ غموں کو برداشت کر لیتا ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ قلب محمدی سے ہو کر کے اللہ نے قرآن ہمیں دیا تاکہ امت کے لیے آسان ہو جائے، ورنہ نہ یہ قرہ پڑھ سکتے تھے، نہ ہم پڑھ سکتے تھے، نہ آپ پڑھ سکتے تھے۔ بس جہاں ہم پر اترتا کہ ہم ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ہو جاتے۔ پہاڑ تو بہت بڑا ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ٹکڑے ہو جائیں گے تو پھر کیسے ہم برداشت کر سکتے تھے؟ اور عجیب و غریب مفسرین نے نقطہ لکھا ہے کہ قرآن کریم نے اپنا اثر کر کے بتایا۔ فرمایا یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ قرآن کریم ایک مضبوط چیز ہے اور اس کے ذریعے سے ہم جو ہے ہدایت کو ذریعہ بنا دیتے ہیں، اور پہاڑ بھی ٹوٹ جاتا اگر اتارتے تو فلاں اور فلاں۔ ہمارے مفسرین فرماتے ہیں اگر دیکھنا ہو تو دیکھ لو، کفر کے پہاڑ تو اس معاون سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ جو کفر کے پہاڑ تھے نا، اب عمر ہے، ان سب کی زندگی کو پڑھو، کیسے کفر کے پہاڑ تھے۔ یہ پہاڑ تو مٹی کے ہیں، یہ تو چلتے ہوئے پہاڑ تھے سب، اور ایسے پہاڑ تھے کہ پوری دنیا ہٹ جائے یہ نہیں ہٹیں گے، ایسے مضبوط تھے اپنے کفر پر۔ لیکن رب کریم نے جب توفیق عطا فرمائی تو یہ کفر کے پہاڑوں کو بھی قرآن ہی نے ہلا کر رکھ دیا۔ عمر کو کون لایا حضور کی خدمت میں؟ قرآن لایا ہے۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، یہی تو آیات سنی تھی، یہ قرآن لایا آپ کو۔ تو
قرآن نے اس کفر کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس سے آپ انداز لگائے کہ قرآن کیسی کتاب ہے۔ اللہ ہم سب کو تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل الذکر کلام اللہ، سب سے افضل ذکر اللہ کا کلام ہے۔ پیر وظیفہ دیتا ہے تو پابندی سے پڑھتے ہیں، اور نبی کہہ رہا ہے کہ افضل الذکر قرآن ہے، وہ ہم سے نہیں ہوتا۔ بہت عجیب و غریب۔ بعضوں کو بڑا عجیب شوق ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا، وہ پڑھتے رہتے ہیں، ہر وقت ان کی زبان کلام اللہ سے جاری رہتی ہے، تر رہتی ہے۔ اور واحد کتاب دنیا میں ایسی ہے ایک کہ جو ہزاروں مرتبہ پڑھو اکتاہٹ نہیں آتی۔ کوئی کتاب، اچھے سے اچھے ناول کی کتاب لے لو، اتنے اعلیٰ درجے کے جوکس اس میں لکھے ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ 3 مرتبہ پڑھو گے، اس سے زیادہ نہیں، اکتا کر کے پھر رکھ دو گے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ ساری زندگی پڑھتے رہو، کبھی اکتاہٹ نہیں آتی۔ ساری زندگی پڑھتے رہو، اکتاہٹ آتی ہی نہیں۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ دنیا کے اندر 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے جی کبھی نہیں بھرتا: تلاوت میں قرآن، رویت میں کعبۃ اللہ، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی صحابہ کا جی نہیں بھرتا تھا، نہ نبی کو دیکھ کر جی بھرتا تھا، اور نہ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر ہمارا جی بھرتا ہے۔ بار بار جی چاہتا ہے وہاں بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھتے رہے۔ ایک ضعیف آدمی تھے، میں جب عمرے میں ایک مرتبہ پہنچا، میں اکثر ان کو دیکھتا تھا، وہ صبح سے آ جاتے تھے، شام تک بیٹھے رہتے تھے، پاکستان سے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہیں بیٹھے رہتے ہیں، یہاں مقیم ہیں؟ کہا نہیں، میں عمرے پر آیا ہوا ہوں، میرے بال بچوں کے ساتھ۔ دوپہر میں گھر کھانے جاتا ہوں اپنے ہوٹل پر، پھر میں آ جاتا ہوں۔ میں بہت مجبور ہوں، میرے کئی آپریشن ہیں، اس لیے ایک طواف میں کر لیتا ہوں، پھر بیٹھے بیٹھے کعبۃ اللہ کو دیکھتا رہتا ہوں، میرا جی ہی نہیں بھرتا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے جی، صحابہ حضور کے باب میں فرماتے ہیں ہم حضرت کو بار بار دیکھتے رہتے تھے، کبھی جی نہیں بھرتا تھا۔ اسی لیے حضرت کی صفت آئی ہے وسیم اور قسیم روایتوں میں۔ وسیم اس کو کہتے ہیں جس کے دیکھنے کو بار بار جی چاہے، اور قسیم اس کو کہتے ہیں جس سے جی نہ بھرے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ تو فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے جی کبھی نہیں بھرتا: ایک قرآن کریم، ایک کعبۃ اللہ، اور ایک ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، تو بہرحال قرآن کریم بہت افضل۔ ہمارے حضرت شیخ کے پاس جب کوئی ملنے کے لیے جاتے تھے، کوئی بھی جاتا تھا، خصوصاً علماء کی صورت بنا ہوئی ہوتی تھی، کرتا پجامہ وغیرہ پہنا ہوا ہوتا تھا، تو حضرت پوچھتے تھے حافظ ہو؟ شیخ یونس صاحب کے پاس جو گئے ہو ان کو پتہ ہوگا، حافظ ہو؟ کہتے تھے جی۔ حضرت فرماتے تھے روزانہ نوافل میں 1 پارہ پڑھو، قرآن بھی محفوظ ہوگا اور نوافل میں قربت خداوندی بھی نصیب ہو جائے گی۔ قرآن بھی محفوظ، قربت خداوندی بھی نصیب۔ اور اگر کہتے تھے حافظ نہیں ہوں، کہتے تھے اندر دیکھ کر پڑھو 1 پارہ۔ فرمایا یہ کم سے کم ہے، باقی آپ کا جی چاہے خوب پڑھو۔ ایک مرتبہ حضرت نے ایک صاحب سے پوچھا حافظ ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں عالم ہوں۔ کہا حد نالائق، میں نے عالم کا نہیں پوچھا، میں تجھے پوچھ رہا ہوں حافظ ہے؟ کہا نہیں، میں حافظ نہیں ہوں۔ تو فرمایا اندر دیکھ کر 1 پارہ پڑھو۔ اور پھر حضرت نے ایک جملہ فرمایا، عالمیت اللہ کے وہاں مقبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ قبول نہ کرے، باقی قرآن پڑھتے رہو گے اللہ تمہیں مقبول بنا لے گا۔ بہت پیاری بات فرمائی۔ اپنے قرآن کریم کا مشغلہ بنائیں، حافظ ہیں نوافل میں پڑھیں، تہجد میں اٹھ جائیں۔ اب تو رات بہت لمبی ہے، 5 بجے جا کر کے اس وقت جو ہے صبح صادق ہو رہی ہے، نہیں 5 نہیں 6 بجے جا کر کے ہو رہی ہے۔ اگر آپ 5 بجے بھی اٹھ گئے الحمدللہ، اگر آپ 11 بجے بھی سو جاؤ گے نیند پوری ہو جائے گی۔
لوگ بہانے بناتے رہتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کم سے کم 7 گھنٹے سونا چاہیے، کم سے کم 8 گھنٹے سونا چاہیے۔ جب بیمار پڑتے ہیں تو 1 گھنٹہ بھی سونا نصیب نہیں ہوتا۔ تو صحت ہے، کر لو۔ کبھی کبھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، خود مجھے نام لے کر کہا ایئرپورٹ کے اوپر، جب حضرت نے بیٹھ کر، حضرت کا معمول اوپر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا نہیں تھا، نیچے بیٹھتے تھے، فرمایا زمین سے قریب رہو اس لیے کہ اسی میں جانا ہے۔ کبھی فرماتے تھے حضور نے کبھی اوپر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی، بس ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھی ہے۔ تہجد کے اندر آخری عمر میں تہجد تو حضرت کی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہی قرات لمبی، 4 پارے 5 پارے، لیکن 1 رکعت میں بیٹھ جاتے تھے۔ ابتدائی قرات جو ہیں وہ بیٹھ کر کرتے تھے، جب 30-40 آیات باقی رہتی تو کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر حضرت 30-40 آیات کو کھڑے ہو کر پڑھتے تھے اور پھر رکوع سجدہ کرتے تھے۔ یہ آخری زندگی کا معمول رہا۔ آخری مطلب 60 سال کے بعد، 60 کے بعد کا واقعہ ہے، جب حضرت کی عمر گرامی 60 سال کی ہو گئی، وقت بدنا، اور آپ کا بدن بھاری ہو گیا، ضعف سا محسوس ہونے لگا۔ اس کے بعد باقی حضرت ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پڑھا۔ تو خود مجھے نام لے کر کہا، کہتے تھے پیارے جوانی ہے، خوب کھڑے ہو کر عبادت کر لو، بڑھاپا آئے گا تم چاہو گے پھر بھی نہیں کر سکو گے۔ کبھی فرماتے تھے جوانی ہے سنت کے مطابق عبادت کر لو، بڑھاپا آئے گا تم سنت کے مطابق نماز پڑھنا چاہو گے تو بھی نہیں پڑھ سکو گے، مجبوریاں ہوگی تمہاری۔ تو اکثر جوان ہیں، اپنی جوانی کو بجائے اس کے کہ ہم صرف فرض میں گزاریں، اپنے آپ کو نوافل میں بھی لگائیں، تلاوت قرآن میں لگائیں۔ تو بہرحال میرے بھائیو، قرآن کریم بہت بڑی کتاب ہے، بہت بڑی۔ اس کی تلاوت سے کبھی جی اکتاتا ہی نہیں ہے، پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، کبھی جی نہیں اکتاتا، لیکن شوق چاہیے۔ مسئلہ ذوق کا ہے، ذوق ہو تو سب آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم۔ اب اس آیت پہ مجھے 1-2 بات اپنی ہی ذات سے متعلق کہنا تھا، اشارہ کر دوں میں۔ آج دنیا کے حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں، اتنے بگڑے ہوئے ہیں، جہاں دیکھو مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہیں۔ افریقہ کی کنٹریاں دیکھ لو، عرب کی کنٹریاں دیکھ لو، عجم کی کنٹریاں دیکھ لو، ایشیا کے ممالک کو دیکھ لو، مسلمانوں کے خلاف بڑی حالات ہیں۔ ایسے حالات میں دیکھو قرآن کیا کہتا ہے۔ پہلی بات، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کا ہے سب مسئلہ، تم ہی لائے ہو اس کو۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ جملہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ فرماتے تم نے تو بہت گورکھ دھندے کیے، بہت گناہ کیے ہیں، لیکن میں بہت معاف کر دیتا ہوں۔ وَيَعْفُو، علماء ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، میں بہت تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ تو کچھ گناہ کی نحوست ہے جو دنیا میں اتری ہوئی۔ اگر سارے گناہوں کی نحوست اتار دوں تو اس زمین پہ جینا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہے آیت کا مطلب، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، میں بہت معاف کرتا ہوں تمہیں۔ تو جو کچھ ہے وہ ہمارا ہی ہے، ہمارے ہاتھوں کا لایا ہوا ہے، ہماری بدعمالیاں، ہماری نحوستیں، ہماری گندگیاں۔ لیکن اس کے ساتھ مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف تبصروں کے رہ گئے، فلاں جگہ حالات ہے، فلاں جگہ حالات ہے۔ اچھا، پھر ہمارے مجلسوں میں جب تبصرے ہوتے ہیں، وہاں جو ہے نا ایشیا میں، انڈیا میں فلاں، وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے اس لیے ایسا ہو رہا ہے، وہاں ایسا اس لیے ہو رہا ہے، وہاں جو ہے نا اس لیے ہو رہا ہے۔ یعنی سارا بلیم ہم دوسروں پر ڈال رہے ہیں اور اپنے آپ کو پاک دامن سمجھ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے،
من قال ہلاک الناس فقد ہلاکا، جس نے یوں کہا کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، یعنی لوگوں کو بلیم کیا، سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، اپنے آپ کو مٹا رہا ہے۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوسروں ہی پر، اچھا کتنی کمیٹیاں بن رہی ہے، انجمنیں بن رہی ہے، تنظیمیں بن رہی ہے، ایک ایک ملک میں چلے جاؤ تو آپ کو 20 تنظیمیں ملے گی، 50 تنظیمیں ملے گی۔ بھئی کیوں؟ سد باب کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، لیکن روکنے والے جو خود ہیں، اگر وہ تقریر تو بڑی زوردار میں بھی کر دوں گا کہ جھوٹ نہ بولو، لیکن وقت آئے گا تو میں خود بول دوں گا۔ خود تنظیم والے ہی جھوٹ بول رہے ہیں، وہ خود فریب کر رہے ہیں، وہ خود دھوکہ دے رہے ہیں، وہ خود ناجائز مال کھا رہے ہیں، نہ معلوم کیا کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہماری تقریریں بھی اثر نہیں کر رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا بولنا اور ہے اور ہمارا اندر اور ہے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس کو تم کرتے نہیں؟ حضرات صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ سیدھا بلیم دوسروں کو نہیں، اپنوں کو، اپنوں کو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے۔ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا حنظلہ۔ ابوبکر نے فرمایا کیسے؟ فرمایا نبی کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو اللہ ہمارے سامنے ہے، آخرت سامنے ہے، اور جب نبی کی مجلس سے گھر جاتا ہوں تو پھر بیوی بچوں میں اس کو پیار، اس کو پیار، بیوی کو پیار، بیوی سے محبت، وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو کیفیت کا بدلنا یہی تو نفاق ہے۔ ابوبکر کہنے لگے پھر یہ تو میرا بھی حال ہے، تو میں بھی منافق۔ دونوں گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، دوسروں کو بلیم نہیں کیا، اپنی ذات کو۔ اچھا میں یہاں ایک تحقیق بتاؤں، بڑی تسلی کی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جو سمجھایا ہے، میں حدیث کا طالب علم ہوں، متقدمین کی بہت کتابیں دیکھی ہیں، لیکن جو مطلب حضرت نانوتوی نے سمجھایا وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ جب یہ دونوں بزرگ حضرت کے پاس آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ساری بات رکھی، حضرت نے فرمایا ہادہ و ہادہ، ہادہ و ہادہ، میرے پاس بیٹھتے ہو وہ بھی ایمان ہے، اور گھر میں بیٹھتے ہو وہ بھی ایمان ہے، نفاق وفاق کچھ نہیں، وہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کیفیت بدل جاتی ہے، خود ہماری کیفیت دیکھو ابھی کیا کیفیت ہے۔ ابھی گھر جائیں گے بچوں کے ساتھ پیار محبت، بیوی کے ساتھ، اور حضرت فرما رہے ہیں وہ بھی ایمان، یہ بھی ایمان۔ حضرت نانوتوی اس کو یوں سمجھاتے ہیں، ایک مثال دے کر، ایک ایگزامپل دے کر۔ حضرت نے فرمایا کہ کبھی سی اور سمندر پر گئے ہیں، جب چاندنی ہوتی ہے نا، اجالا، چاندنی رات 13، 14، 15، تو ان دنوں میں سمندر میں، سی میں طغیانی پیدا ہوتی ہے، جوش آتا ہے پانی میں، اور زوروں سے موج کھاتی ہوئے پانی سمندر کے کنارے پر آتا ہے، بہت زوروں سے، اور جب اندھیرا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ طغیانی ختم ہو جاتی ہے، پانی سمیٹ کر پھر اندر جاتا ہے، پھر وہ جوش نہیں ہوتا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نے یہ تو دیکھا ہوگا، فرمایا پانی نہیں بڑھتا، یہ جو جوش آیا ہے نا، تو سمندر کا پانی کبھی نہیں بڑھتا ہے، وہ تو اتنا ہی ہے، پھر کیا ہوا؟ بڑے جوش سے آ رہا ہے۔ فرمایا چاند کا چاندنا اور روشنی پڑی، اس کی وجہ سے پانی میں جوش آ گیا، اور وہ جوش مارتا ہوا آیا، اور جب کچھ اندھیرا سا ہوا تو پھر وہ جوش کم ہو گیا۔ فرمایا میری مجلس میں ہوتے ہو تو میری روشنی کی وجہ سے ایمان میں جوش آ جاتا ہے، اور جب گھر پر جاتے ہو تو ایمان تو وہی ہے، لیکن روشنی کی نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا جوش ختم ہو جاتا ہے، ایمان ختم نہیں ہوتا ہے۔ اتنی بہترین مثال سے سمجھایا، معلوم ہوتا ہے یہ بھی ایمان ہے، وہ بھی ایمان ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ مجھے تو یہ بتانا ہے کہ حضرت حنظلہ نے اپنے آپ کو کہا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے لسٹ دی تھی منافقوں کی،
کون کون منافق ہے۔ مدینے میں جنازہ ہوتا تھا اور حذیفہ مدینے میں موجود ہیں اور کوئی عذر نہیں ہے اور پھر جنازے میں نہیں آئے تو عمر دیکھتے تھے حذیفہ ہے کہ نہیں۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے علامہ ابن اسیر جزری نے، اگر حذیفہ نہیں ہے تو عمر سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے۔ حضرت عمر نے روتی ہوئی آنکھوں سے حذیفہ سے فرمایا، حذیفہ لسٹ ہے نا تمہارے پاس منافقوں کی؟ رازدار رسول تھے حذیفہ تو۔ فرمایا عمر کا نام تو نہیں ہے اس میں؟ آئے ہائے ہائے ہائے، عمر کا نام تو نہیں ہے منافقوں میں؟ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی، جن عشرہ مبشرہ میں سے، وہ کہہ رہا ہے میرا نام تو منافق میں نہیں ہے۔ وہ آدمی جس کے متعلق حضور یہ کہہ رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ اپنی ذات پہ کہہ رہا ہے کہ میرا نام تو منافقوں میں نہیں ہے۔ اور آج میرا اور آپ کا حال یہ ہے، ہم دوسروں کو گنہگار سمجھتے ہیں، اپنی ذات کو پاک سمجھتے ہیں۔ ساری دنیا کا حال چونکہ یہ ہو گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اصلاح نہیں ہو رہی ہے۔ اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے جو قرآن نے اس آیت میں پیش کیا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو ہر فرد اپنی ذات کی اصلاح کر لے۔ علیکم انفسکم، تمہاری ذات کی اصلاح کرنا ہے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کوئی برائی کر رہا ہے اس کی برائی کا نقصان تم کو نہیں ہوگا اگر تم خود ہدایت پر ہو، لیکن تم ہی ہدایت پر نہیں ہو تو پھر اس کی ضلالت تمہیں بھی لے جائے گی، اس کی گمراہی تمہیں بھی لے جائے گی۔ تو میرے بھائیو، یہ آیت مجھ کو اور آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو گنہگار سمجھیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ انابت اللہ کریں، استغفار کی کثرت رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، رزق حلال کا اہتمام کریں، اپنے ذمہ حقوق ہو تو ایک دعا ہے ہمارے بزرگوں کی، اے اللہ موت تب تک نہ دینا جب تک کہ تیرے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا نہ ہو جائیں، سب کے حقوق مجھ سے ادا کروا دینا، میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے، میرے لیے سہولتیں پیدا کر دے۔ اللہ میرے ذمہ قرض ہے، میں بہت محنت کرتا ہوں، میرا قرض ادا کرا دے۔ محنت کریں، کوشش کریں اور اپنی ذات کو بنانے کی کوشش کریں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یہ صورت بن جائے گی متقیوں کی۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ متقی بن گئے، لیکن متقیوں کی صورت۔ اب صورت کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی پڑھنا چاہیے، خصوصاً میں علماء کو کہتا ہوں، ماں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی پڑھو۔ حضرت شیخ نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ کسی سفر سے بہت دور سے ٹرین سے اترا، اتفاق ایسا ہوا کہ ٹرین جلدی آ گئی اور جو لینے آنے والے تھے 2-3 ساتھی سہارنپور کے اسٹیشن پر، وہ بھی آئے نہیں، اور میں چونکہ 7-8 گھنٹے سے ٹرین میں تھا، مجھے پیاس بہت لگی تھی اور بہت دھوپ کڑاکے کی تھی، تو میں سہارنپور کے اسٹیشن سے باہر آیا اور ایک سکھ کی دکان تھی، میں اس پر گیا اور رنگ برنگ کی بوتلیں رکھی ہوئی تھی، میں سمجھا شربت ہے، تو میں نے ایک کلر چوائس کر کے کہا کہ یہ شربت مجھے پلا دے، یعنی میں پیسے دیتا ہوں، شربت مجھے دے دے۔ وہ سکھ کہنے لگا چل جا، یہاں کوئی شربت نہیں، یہ نکل یہاں سے، بدھا کہیں کا۔ کہا مجھے نکال دیا۔ میں نے باہر نکل کے کہا کہ یہ تو بڑا بد اخلاق ہے، میں پیسوں سے شربت مانگ رہا ہوں، یہ مجھے نہیں دے رہے، سب پی رہے ہیں۔ اتنے میں میرے لینے والے آ گئے، میں نے ان سے یہ واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا حضرت وہ شربت نہیں تھا، وہ شراب تھی، وہ شراب کی۔ حضرت خود لکھ رہے ہیں یہ واقعہ کہ وہ تو شراب کی دکان ہے حضرت، وہ رنگ برنگی شرابیں رکھی ہوئی تھی، وہ شربت نہیں تھا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں اچھا ہوا، اللہ کا فضل ہوا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھی اور فرمایا اللہ یہ اچھا آدمی تھا جس نے مجھ کو غلط راستے سے بچا لیا، یعنی وہ سکھ اچھا آدمی تھا
جس نے مجھ کو غلط راستے سے بچا لیا، اگر چند قطرے بھی چلے جاتے تو میرا کیا حال ہوتا۔ یہ تو ہو گیا واقعہ حضرت کا۔ اب نصیحت لکھ رہے ہیں حضرت۔ فرمایا بھائی اس نے مجھ کو اس لیے محفوظ رکھا کہ میں نے متقیوں کی صورت اپنائی تھی، وہ جبہ پہنا تھا، وہ ٹوپی پہنی تھی۔ فرمایا متقی تو نہیں ہوں لیکن متقیوں کی صورت اپنائی تھی تو اس نے مجھ کو دھکا دے کر نکال دیا، گناہ سے میں بچ گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے نیکوں کی صورت اپنا لو، انشاءاللہ اللہ گناہوں سے بچا لے گا۔ صورت بنا لے۔ وَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي صَلَاحًا وَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ، میں صالحین میں سے تو نہیں ہوں لیکن ان سے محبت ضرور کرتا ہوں، اللہ والوں سے۔ لعل اللہ، ہو سکتا ہے اللہ والوں سے محبت کرتے کرتے اللہ مجھے بھی تقوی نصیب فرما دے۔ لعل اللہ یرزقنی صلاح، اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے۔ تو بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم صورت تو بنانے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر صورت بن جائے گی تو اللہ تعالی ہمیں بہت سی جگہوں پر حفاظت کر لیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو تقوی نصیب فرمائے، پرہیزگاری نصیب فرمائے، ورع نصیب فرمائے اور اپنے مخلص بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔